بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھنے لگے ہیں مائی خلوص مسٹر کا پارٹ 7۔ شاید یہ میں کبھی یاد نہیں رکھ سکتی کہ میں کون سا پارٹ پڑھ رہی ہوں، لیکن جو بھی ہے بس پڑھ رہی ہوں میں۔ اور اگر میرے چینل پر کوئی نیو ہے، کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے۔ اور یہ والا ناول جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں نا، اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو ڈیلی میری ویڈیوز ملتی رہے، اور اگر آپ لوگ کو ناول پسند آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ گہرے سرخ عروسی لباس میں سجی وہ ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی تھی جب انارا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ نفیس سے لباس میں بالوں کا جوڑا بنائے وہ وہاں پہلے سے موجود مشائم سے مخاطب ہوئی۔ ابھی اسے گھونگھٹ کر کے باہر لائیے گا، عرش نے کہا ہے۔ وہ عجلت میں لگتی تھی۔ اس کے جواباً سر ہلانے پر وہ پلٹ کر برائڈل روم سے چلی گئی۔ وہ گمسم بیٹی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹیکا نت غرض دلہن کا مکمل سنگار کیے وہ عرش سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں کے کانچ بجھے سے تھے، آج ان میں اداسی سموئی تھی۔ بلیک خوبصورت کیپری شرٹ کے ساتھ کندھے پر شیفون کا بڑا سا دوپٹہ پھیلائے وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر ایرا کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے سر اٹھا کر عریشے کو دیکھا۔ تم پریشان نہ ہو زیادہ، میں جانتی ہوں تمہیں اس ایٹیٹیوڈ کی دکان سے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو جتنا تم ڈرو گی وہ اور شوخا ہوگا۔ اگر اس نے تمہیں کچھ بھی کہا تو ایک پنج مارنا اسے۔ میری بہن ہو، آخر میری عزت رکھ لینا۔ نیلی بلی سی تیکھی آنکھیں گھماتی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ایرا کو تو منہ کھل گیا اس کی بات پر۔ اب اس باڈی بلڈر کو پنج مارنے کا رسک کون لے؟ عریشہ نے پورے گھٹنوں تک جاتے گھنگریالے بالوں کو دو حصوں میں بانٹ کر آدھے آگے کی طرف ڈال دیے اور باقی پشت پر کھلے چھوڑ دیے۔ لبوں پر سرخ لپسٹک کو آپس میں مکس کر کے وہ اٹھی۔ مشرقی طرز کے لباس وہ نہیں پہنتی تھی عموماً۔ اب جب پہننا تو بہت جچ رہا تھا اس پر۔ ہمیشہ کی طرح ہر چیز سے لاپرواہ وہ بلیک پینسل ہیل کا اسٹریپ ٹیک کر کے باہر ہال میں آ گئی۔ زبردست لائٹنگ اور ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی چاروں جانب کا جائزہ لینے لگی جب اس کی نگاہ اس منحوس بلے پر پڑی جو گرے تھری پیس میں ہمیشہ کی طرح سڑے تاثرات لیے ایک لڑکی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بلیک جینز پر وی گلے کی شرٹ اور لیدر کی جیکٹ میں وہ گڈ لکنگ سا لڑکا ہال میں داخل ہوتا کسی کو تلاش کر رہا تھا جب اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی۔ اس کے اتنے لمبے بال دیکھ کر وہ شدید حیران ہوا۔ ابھی وہ اس کا مکمل جائزہ لیتا کہ گرے تھری پیس میں وہ اس کے سامنے رکتا اسے گھورنے لگا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کو خود کو گھورتے پا کر وہ سٹپٹا گیا۔ یہاں کیا سب ہی اب نارمل تھے؟ کون ہو تم؟ بدر کے غصے سے کہنے پر علی کسیا گیا۔ جس طرح یہ مغرور سا شخص اسے گھور رہا تھا اسے ایسا لگا جسے اس نے اس کی چور نگاہ پکڑ لی ہو۔ جی وہ میں حیان سر کا گیسٹ ہوں، علی نام ہے، آپ انہیں اطلاع کر دیں پلیز۔ داڑھی مونچھوں اور آنکھوں کے فرق کے علاوہ وہ آپ دونوں ایک سے لگ رہے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ ان کے بردر ہیں۔ وہ اس کا جائزہ لیتا ہوا نان سٹاپ بولتا گیا۔ ہنکار بھر کر وہ چلا گیا تو اس نے رکی سانس بحال کی۔ ایک کونے میں لگی کرسیوں کی طرف جا کر بیٹھتا وہ حیان کا انتظار کرنے لگا۔ ویسے سر جی ایک بات کہوں؟ بلیک 4 پیس میں کوٹ کرسی کی پشت پر ڈالے وہ اپنی مکمل وجاہت اور دبدبے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ حیان نے بونگیں اچکاتے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بال پہلے سے ذرا بڑے ہوئے گردن کو چھو رہے تھے۔ گھنی مونچھ اور بڑی بڑی داڑھی میں اپنے کسرتی جسم سمیت وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی لکس کو دیکھتے علی کی زبان میں کجلی ہونے لگی تھی۔ آپ اتنے ہاٹ، میرا مطلب ہینڈسم ہے؟ حیان کی گوری پر ہڑبڑا کر وہ الفاظ درست کرتا کہنے لگا، آپ کی فیملی میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکیاں ہیں۔ سامنے جاتی ایک لڑکی کے ساتھ اس کی نظریں اور چہرہ بھی اس کی جانب ہوا جس پر حیان نے 2 انگلیوں سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ وہ سٹپٹا گیا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے پھر اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ آپ کی ایک کزن بھی ہے نا جرنلسٹ؟ حیان نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے اسے زبردست گوری سے نوازا۔ بہن کی طرح ہے وہ، سمجھ آئی یا سمجھاؤں؟ اس کے دھمکی بھرے لہجے پر علی نے تھوک نگل کر نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے شادی والی بات کا جواب نہیں دیا۔ جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر وہ ٹھیک سے بیٹھتا ایک چور نظر دائیں بائیں بھی ڈال لیتا تھا۔ حیان نے سیاہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ شادی میں کیا رکھا ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہی ازلی بے نیاز انداز۔ اس کی بات پر علی اش اش کر اٹھا۔
بہت کچھ رکھا ہے شادی میں، غور کیجیے گا میری بات پر، اس کی ذومعنی بات پر وہ سیدھا ہو بیٹا، جس پر علی نے حلق تر کیا۔ اپنی یہ خرافات اپنے تک محدود رکھو، اور اب اگر تمہاری نظریں دائیں پائی گئی تو تمہاری آنکھیں نکال کر سیخوں میں پرو کر چیف کو بیچ دوں گا۔ علی کا منہ بن گیا۔ کیا سر، آپ کسی اور کو بھی تو بیچ سکتے تھے، اس چیف کا نام ضرور لینا تھا۔ لہجے میں دنیا جہاں کی خفگی تھی، اس کی بات پر وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ یہ علی بینا، اچھا تو یہ بلا جل رہا تھا تو عریشہ ڈارلنگ تمہیں اور جلانا چاہیے۔ پھر تیکھی مسکراہٹ سے علی کو دیکھتی وہ اس کے پاس آئی جو پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ دور سٹیج کے پاس کھڑے بدر پر ایک ترچھی نگاہ ڈال کر وہ اس کے برابر آتی کھانا نکالنے لگی۔ ہائے! اپنے برابر سے نسوانی آواز سن کر اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ مائی نیم عریشہ، حیان کی کزن۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ علی ایک پل کو ہچکچایا، پھر ہاتھ تھام لیا۔ مائی نیم علی، ویسے آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے رائٹ؟ واپس اپنی کرسی کی طرف آتا وہ مزے سے بولا۔ اس کے سامنے بیٹھتی وہ مسکرائی تھی۔ بالکل صحیح، وہ جو گرے آنکھوں والا لڑکا کڑا ہے نا، اسے جلانا ہے بس۔ میرا ساتھ دو گے؟ اس کے مزے سے کہنے پر علی کی آنکھیں چمکی۔ اوکے، وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ ویسے آپ پہلی نظر میں ہی مجھے بہت خطرناک لگی تھی، وہ خاصا مسکرا کر بولا، جس پر عریشہ نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اور تم مجھے ایک نمبر کے چچورے اور میسنے لگے تھے۔ اسے مسکرا کر دیکھتی وہ بال جھٹک کر سامنے ڈالتی ان میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ علی نے زبردست کہکہ لگایا، البتہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا ضرور تھا۔ نہیں، آپ کی چچوری والی بات غلط ہے، دوسری بات سے اتفاق کرتا ہوں میں۔ کیا نرالا انداز تھا اس کا، وہ ابروج کھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کولڈ ڈرنک پاس کرنا، اسے ترچھی نظروں سے اشارہ کرتی وہ نزاکت سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اوکے اوکے، ویسے آپ کو دیکھ کر، میرا مطلب اتنے لمبے بال دیکھ کر مجھے آپ پر چڑیل کا گمان ہوا تھا، لیکن الحمدللہ آپ سے مل کر یہ گمان یقین میں بدل گیا۔ وہ نرمی سے مسکرا کر کولڈ ڈرنک کا گلاس اس کی طرف بڑھا گیا۔ ان دونوں کو یوں مسکرا کر باتیں کرتے دیکھ کر وہ غصے سے واک آؤٹ کر گیا۔ مش یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ فون بھی آف ہے تمہارا؟ ابراہیم نے کالز کی تھی تمہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، اس نے مہابیر کے نمبر پر ویڈیو کال کی ہوئی ہے۔ زنیشا بہت مس کر رہی ہے سب کو، فنکشن دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی وہ اسے ساتھ لیے ان سب کی طرف جانے لگی۔ ارشما کی اتنی محبت پر وہ محض مسکرا دی، البتہ آنکھوں میں نمی ضرور چمکی تھی۔ میری جان، مجھے پتہ ہے تم گیدرنگز میں صالح کو بہت مس کرتی ہو۔ مس تو مہابیر اور میں بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی اداس ہو گئی تھی اس کے ذکر پر۔ وہ تو ہر پل مجھے یاد آتے ہیں، کاش وہ آج… وہ کہتی خاموش ہوئی تھی۔ ارشما نے اسے ساتھ لگایا۔ آؤ ابراہیم سے بات کرو، بالکل صالح کی طرح لگتا ہے نا، وہ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تم یہ اداس ہوگی تو سب اداس ہو جائیں گے۔ اور مہابیر کا تو پتہ ہے تمہیں، کتنی مشکل سے سنبھالا ہوا ہے انہوں نے خود کو۔ ان کا بہت ساتھ تھا۔ اف، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ چلو اب پیاری سی اسمائل دو مشی والی۔ اس کے گرد بازو حائل کرتی وہ اتنے پیار سے بولی کہ مشائم بے ساختہ مسکرا دی۔ سرخ عروسی لباس میں پور سجی وہ عثمان شاہ کے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جس کی بیوی بننے کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، یوں لگتا تھا وہ رو رہی تھی۔ اس کا نازک دل خوف سے لرز رہا تھا، جانے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ میرا گناہ بھی تو بہت بڑا ہے، مجھ جیسی لڑکیوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ سرزد ہوئی خطا پر سے پھر سے یاد آنے لگی تو وہ بھبک کر رو دی۔ میں نے آخر کیوں ایسا کیا؟ خود کو گرا دیا سب کی نظروں میں۔ کتنی معصوم تھی وہ، 18 سال کی معصوم کلی جو کھلنے لگی تھی۔ زمانے کے رنگ تو اس پر پڑے ہی نہیں تھے، اس میں بچوں کی سی معصومیت تھی، لیکن پھر وہ بھٹک گئی۔ بنت ہوا تھی نا، اپنی سوچوں میں گم، وہ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے مغموم نظروں سے یکٹک ناک کی سیدھ میں دیکھ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ اتنے فاصلے پر بھی اس کی کانپتی پلکوں سے پھسلتے آنسو اور سرخ ترتراتے لبوں کو دیکھ سکتا تھا، جنہیں اس نے سختی سے دانتوں تلے بھینچا تھا۔ کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر ڈال دیا۔ سنجیدہ نظر ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ زمین پر دھڑے بیگ پر ڈال کر وہ سر جھٹکتا کف لنکس کھولنے لگا۔ گہری بھوری آنکھوں میں بیک وقت سرد مہری اور بیزاری تھی۔ گال سے آنسو پونچھ کر اس نے عرش کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ وہ خاموش کیوں تھا؟ کچھ تو کہتا، لعنت ملامت کرتا اپنی پشت پر۔ اس کی نظریں وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اپنے مخصوص انداز میں چلتا وہ نائٹ ڈریس کے لے کر فریش ہونے چلا گیا، وہی ہر کسی کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا انداز، تیور ایسے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں بھی یہی اور تم بھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ فریش سا باہر نکلا، وہی وقت کے حساب سے چلنے کی عادت۔ وہ وقت کا ضیاع نہیں کرتا تھا، اس کا ہر پل قیمتی تھا۔ اسے جو کا تو روتے دیکھ کر اس کی چوڑی شفاف پیشانی پر سلوٹیں نمایاں ہوئی۔ چینج کر کے سو جاؤ،
ہر احساس سے آری سرد لہجہ۔ اس کے حکم پر وہ دونوں گالوں کو زور سے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی بیڈ پر پیلا لہنگا سنبھال کر اٹھی۔ چوڑیوں کی کنک نے کمرے کے سکوت کو تہ و بالک کیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا اور بالکنی میں جانے کی نیت سے باریک قدم بڑھائے ہی تھے کہ کلائی پر نرم اور نازک گرفت محسوس کرتے اپنے قدم روکے۔ چہرہ گھما کر اس نے ایک بے تاثر نظر اپنی مضبوط چوڑی کلائی پر ڈالی جسے نرم اور نازک دودیا ہاتھ نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ سرخ پڑپڑاتے لبوں کو سختی سے بھینچ کر وہ بڑی بڑی نیلی بلی کی سی آنکھیں چبک چبک کر اسے دیکھتی اس کے مقابل آئی۔ اپنے مقابل کڑی چھوٹی لڑکی کو اس نے ذرا سا سر جھکاتے خاموشی سے دیکھا تھا۔ نیلی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت سرخ و سفید گالوں پر بہتے جا رہے تھے جن پر جا بجا سرخ نشان پڑ گئے تھے جو ایرا کے رگڑ رگڑ کر آنسو صاف کرنے کا نتیجہ تھے۔ اس ڈبڈبائی نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر وہ لب بھینچ گیا۔ کس قدر نازک اور معصوم تھی وہ، لیکن ایک غلطی نے اس کا سارا کردار مسخ کر ڈالا تھا۔ مجھے مارے، لعنت ملامت کرے، سزا دے، کچھ تو کہے عرش بھائی، آپ کی یہ خاموشی میری جان لے رہی ہے۔ سرخ ناک کو ہاتھ کی پشت سے مسلتی وہ سر اٹھا کر بولی باریک مدھر آواز، کیا بکواس کی ہے تم نے؟ دوبارہ بھائی کہا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ نکاح ہو چکا ہے ہمارا، ان چاہی سہی، لیکن بیوی ہو اب میری، یہ بات کھوپڑی میں بٹھا لو اچھی طرح۔ ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکتا وہ چبا چبا کر بولا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہوا تھا۔ اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت اور کردرا لب و لہجہ محسوس کر کے وہ آگے بڑھتی اس کے سینے پر سر رکھ کر پپک کر رونے لگی۔ روتے روتے اس نے اپنی بہتی ناک اس کی شرٹ سے پہنچی۔ عرش نے سر جھکا کر افسوس سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ اب یوں اسے سزا دینے کا کہہ رہی تھی اور اب اس کے ذرا سے سختی کرنے پر، ہاں بس ذرا سی سختی پر یوں رو رہی تھی جیسے رو رو کر اپنے آنسوؤں سے پورا جہاں ڈبو دے گی۔ بیزاریت سے سر جھٹک کر اس نے ایرا کو خود سے الگ کیا۔ اس کی خطا یاد آتے ہی اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ عرش کے چہرے پر سرد تاثرات دیکھ کر وہ توک نگلتی پیچھے ہٹی۔ سزا چاہیے تھی نا تمہیں، تم ساری رات ایک ٹانگ پر کڑی رہو گی۔ اگر تم نے ایک پل کے لیے بھی دوسرا پیر زمین پر لگایا تو میں تمہیں اتنی ٹھنڈی میں یخ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر دوں گا۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے وہ دب دب کرتا بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا رکھ کر ایک اس بیوقوف لڑکی کے منہ پر لگائے۔ اتنی ٹھنڈ میں محض آدھے بازو کی ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے وہ بالکنی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ موسم کی یہ سختیاں اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اندر وہ ڈبڈبائی نظروں سے بالکنی کے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے بے دھڑک اندر آتی سرد ہوا اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس جلاد کی دی سزا پر وہ گیلی سانس اندر کھینچتی لہنگا دونوں ہاتھوں سے سنبھال کر ایک ٹانگ پر کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا توازن بگڑا، دوسرا پاؤں لہنگے میں اٹکا اور وہ دڑام کی آواز سے زمین بوس ہوئی۔ دڑام کی آواز پیدا ہونے پر وہ واپس کمرے میں آیا۔ اسے زمین پر گرا دیکھ کر اس کی پیشانی شکن زدہ ہو گئی۔ اس لڑکی کی بے وقوفیوں کی تو انتہا ہی ہو گئی تھی۔ نیچے گرے ہی اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ چونکی تھی، یہ منظر دہرایا گیا تھا۔ اٹھو، وہ سختی سے بولا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ہڑبڑی میں اس کا پیر پھر سے کامدار لہنگے میں اٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے گرتی عرش نے فوراً اسے تھاما تھا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے رگڑتی وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ سرخ لبوں کو چوتی نت میں لٹکے موتی ہلنے لگے تھے۔ عرش نے سر جھکا کر پہلی بار اس کے سنگار کو دیکھا۔ بلاشبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ اس پر اس کی کم عمری کی معصومیت غضب ڈھا رہی تھی۔ یہ وہ پہلا رومانوی لمحہ تھا جو ارشمان شاہ کی زندگی میں آیا تھا۔ اس کے تاثرات واپس پاٹ ہوئے تھے۔ ایرا کو سیدھا کر کے وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ خوف اور ہچکچاہٹ کی ملی جلی کیفیت سے سر جھکائے کھڑی تھی جب اس نے کہا، مزید کوئی بیوقوفی کیے بغیر کپڑے بدل کر سو جاؤ، چلو جاؤ۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھور کر بولا تو وہ میرا بھی حلق سوکھ گیا ہے۔ تو وہ حلق ترک کرتی لہنگا سنبھال کر چینجنگ روم میں گھس گئی۔ سر جھٹک کر وہ واپس ٹیرس پر چلا گیا۔ بیبی پنک باربی ٹراؤزر شرٹ میں وہ شاور لے کر باہر نکلی۔ بالکنی سے آتی ہوا اس کے وجود سے ٹکراتی اسے کپکپانے پر مجبور کر گئی۔ گھٹنوں تک جاتے لمبے گیلے بالوں کو اس نے کوفت سے ٹاول کی مدد سے خشک کرنا شروع کر دیا۔ بالوں کو برش کر کے وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ان آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ٹیرس کی جانب دیکھتی وہ ٹہلتی ہوئی رکی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹیرس پر آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بغیر اسے دیکھے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف رہا۔ سردی سے بچنے کو سینے پر ہاتھ باندھ کر اس نے چہرہ گھما کر عرش کو دیکھا جس کے بال ہلکی ہوا کے باعث پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ گہری بھوری آنکھیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ٹکی تھی۔ ایرا کی نگاہ اس کے کان میں موجود چاند کی شکل کے سیاہ ٹاپس پر پڑی اور وہ اس پر نظریں جمائے حلق تر کرتی گویا ہوئی، آپ بھی نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے، مجھے خراب لڑکی سمجھتے ہوں گے۔ گال پر ہاتھ رکھتی وہ آہستہ سے بولی۔ اس کی نیلی آنکھوں کے کانچ اطراف سے سرخ ہونے لگے تھے۔ ٹچ پیڈ پر چلتی عرش کی انگلیاں ایک پل کو
تمی نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا، البتہ ابھی بھی اس کی جانب نہ دیکھا۔ وہ حیران ہوئی۔ وہ سب غلط ہی سمجھتے ہوں گے مجھے۔ پھر آپ کرسی پر پیر رکھتی وہ گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ وہ خود سے خفا تھی بہت، غلطی سب سے ہو جاتی ہے، عام سے لہجے میں بولتا وہ اسے خاص لگا تھا۔ گھٹنوں پر چہرہ رکھے وہ رخ اس کی جانب کر گئی۔ عرش نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، اس ایک نظر میں بھی وہ بتا سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں نمی کی وجہ سے کم اور بخار کی وجہ سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، بس پسند کرتی تھی اس کو، اپنے شوہر کو۔ آدھی رات کے وقت اپنی کسی اور کے لیے پسندیدگی بتانے والی وہ انوکھی بیوی تھی۔ عرش نے کندھے اچکائے۔ آپ کو محبت نہیں ہوئی کبھی؟ عرش نے اس کے سوال پر لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر دی۔ اس کی جانب مڑتا وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ ان فضولیات کے لیے وقت نہیں میرے پاس۔ سر اٹھا کر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتا وہ مدھم لہجے میں بولا۔ آسمان سے ننھی بوندیں گرنے لگی تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا اس شخص کے سنگ جس کی زندگی میں وہ زبردستی شامل کی گئی تھی۔ عجیب شخص تھا وہ، بہت وقت لگنا تھا اس کو سمجھنے میں۔ تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹتی وہ اسے بیڈ پر لیٹتا دیکھ کر آنکھیں موند گئی۔ اف، تھکن سے اس نے گردن کو دائیں بائیں ہلایا۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے صوفے کی بیک پر سر ٹکایا گئی۔ آج انہیں آفس میں دیر ہو گئی تھی۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے میٹنگ تھی، کچھ کام بھی زیادہ تھا، اس لیے اس نے اور بدر نے اوور ٹائم لگا لیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بلیک پینٹ شرٹ پر شاکنگ پنک کوٹ پہنے بالوں کا مسی جوڑا بنائے ہوئے تھی، جس کی ایک اد گھنگریالی لٹ لاپرواہ انداز میں گالوں پر پڑ رہی تھی۔ البتہ چہرہ آج میک اپ سے پاک تھا، جس سے اس کے چہرے کی گلابیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ کب تک آئے گا کھانا؟ لگتا ہے آج یہی فوت ہو جانا ہے میں نے، اس نے رولنگ چیئر پر بیٹھے بلیک تھری پیس میں مصروف سے بدر کو دیکھتے بیزاری سے کہا، جس نے لیٹ ہونے کی وجہ سے کھانا آرڈر کر دیا تھا۔ چڑیلیں بھی کبھی فوت ہوتی ہے، وہ تو دوسروں کو فوت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مضبوط چوڑی کلائی میں پہنی برینڈڈ واچ میں وقت دیکھتا وہ انگلی سے آنکھیں مسلتا ہوا بولا۔ اس کی سرمئی آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ ہونے لگی تھی تکن کے باعث۔ لیپ ٹاپ دھکیل کر وہ موبائل کی اسکرین پر چمکتے میسج کو دیکھتا اٹھا اور اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں ہی واچ مین پلاسٹک بیگز انہیں دے کر چلا گیا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو آفس میں پھیل گئی۔ ویسے تم، بدر نے کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتے کہنے ہی لگا تھا کہ اس نے نوالا منہ میں ڈالتے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں آلریڈی بہت تھکی ہوئی ہوں، جہاں سب ولیمے کے اگلے دن آرام کر رہے ہیں میں تمہارے ساتھ آفس میں خوار ہو رہی ہوں، اسی لیے مجھے تنگ مت کرو۔ نیلی تیز آنکھیں گھماتی وہ اسے وارن کرتی تیکھے لہجے میں بولی، لیکن وہ بھی پھر بدران چاہتا۔ گردن اس کی جانب گھماتے وہ تیکھا سا مسکرایا۔ 2 کلو میک اپ کر کے بس زمین پر بوجھ بنی گھوم رہی تھی تم، کس لیے تک گئی تم؟ مزید سے کھانا کھاتا وہ اسے تپا گیا۔ ہاں، اب کھانے کا ذائقہ پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ تم کیوں جلتے ہو؟ میں 2 کلو میک اپ کروں یا 100 کلو؟ بڑے آئے حسن پڑے ہوں ہاں، تن کر کہتی وہ پانی کا گلاس منہ سے لگا گئی۔ ویسے تو لوگ میری نظروں سے ہی گھائل ہو جاتے ہیں، دیکھا ہوگا تم نے کیسے وہ لڑکا میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ مسکراہٹ دباتی وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ بدر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا، وہ لنگور دیکھا تھا میں نے۔ ٹیبل سے پہلاوا سمیٹ کر وہ اٹھا، ڈسٹ بن میں ڈال کر واپس آ بیٹھا۔ او ہیلو، خاصا گڈ لکنگ تھا وہ۔ پیروں کو ہیل سے آزاد کر کے اس نے ٹانگیں ٹیبل پر رکھی۔ جمائی روکتے اس نے ہاتھ بلند کر کے زوردار انگڑائی لی۔ دوسری جانب خاموشی پا کر اس نے چہرہ ٹیڑھا کر کے اسے دیکھا تو وہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں پر وہ خفت سے ہاتھ نیچے کرتی سیدھی ہوئی بدتمیز بڑبڑا کر وہ اٹھنے لگی جب وہ بولا، رک جاؤ میں ایک کال کر لوں پھر ڈراپ کر دوں گا تمہیں۔ مامی سے بات ہوئی تھی، کہہ رہی تھی تمہیں ڈراپ کر دوں۔ کھڑا ہوتا پینٹ کی پاکٹ میں بایاں ہاتھ ڈالتا وہ ایک نمبر ڈائل کرتا فون کان سے لگا گیا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی واپس صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک بدر کال پر غصے سے بات کرنے لگا۔ اس کا سفید چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھنے لگی۔ اس بلے کو کتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے، ہر وقت غصہ غصہ، جیسے آیا ہی دنیا میں غصہ کرنے کے لیے ہے۔ بڑبڑا کر وہ سینے پر ہاتھ باندھتی پیر چلانے لگی۔ بدر نے ناگواری سے کال کاٹ کر نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ ویسے تمہیں اتنا غصہ آتا کہاں سے ہے؟ ہتھیلی پر گال ٹکا کر اس نے آنکھیں بار بار چپک کر معصومیت سے بولنے کی کوشش کی۔ وہ الگ بات ہے، معصومیت سے دور دور تک تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوشش بیکار گئی۔ بچپن سے ایسا ہوں، کوٹ اٹھا کر پہنتے وہ بے نیازی سے بولا۔ یہ جنگلی بلی کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہی تھی؟ وہ شرارت سے مسکرائی، اس کی نیلی آنکھوں کے کان چمک اٹھے تھے۔ پھر تو تمہیں اپنے پیدا ہونے پر بھی غصہ آیا ہوگا جب پہلی بار آنکھ کھلی ہوگی نواب کی دنیا میں۔ وہ گردن پیچھے
پھینکتی ہنس پڑی. گردن پیچھے کیسے پھینکتی؟ سوری. وہ گردن پیچھے پھینکتی ہنس پڑی. اس نے جیسے اپنی بات کو انجوائے کیا تھا. اب جو کچھ اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن اسے ہنسی شدید والی آ رہی تھی. اسے یوں پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کر بھی وہ سڑے تاثرات سجائے کڑا رہا. سرمئی آنکھیں البتہ اس کی ہنسی سے سرخ ہوتے چہرے پر گڑی تھی. انہیں دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے 1 سال 2 ماہ بڑی تھی. اس کے کسرتی جسم اور 6 فٹ سے نکلتی ہائٹ کی وجہ سے وہ اس کے سامنے بچی لگتی تھی. اچھا ایک آخری بات، اوکے، تمہیں سب سے زیادہ غصہ کس پر آتا ہے؟ مطلب سب سے زیادہ؟ بال کھول کر پھر سے جوڑے میں باندھتے ہوئے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی. اس کے پیر ہل سے کچھ دور ہی تھے. تم پر، اس کے بعد تمہاری ہیلز پر. وہ کٹیلی نظر اس پر پھر زمین پر پڑی ہیلز پر ڈالتا دانت پیس کر بولا، اس کا بس چلتا دنیا کی ساری ہیلز کو آگ لگا دیتا. سب سے پہلے اس جنگلی گھنگریالے بالوں والی چڑیل کی جس نے اپنی ہیل سے گلاس ڈور پر کئی بار ڈیزائن چھاپے تھے. عریشہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی. اس نے دانت پیس کر اس خڑوس بدتمیز منحوس بلے کو دیکھا. میں بتاؤں مجھے کس پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے؟ تن پن کرتی وہ اٹھی. نہیں، ٹکا سا جواب آیا. میں پھر بھی بتاؤں کہ مجھے سب سے زیادہ غصہ تمہارے منحوس ایکسپریشن پر آتا ہے. خود کو بڑے کوئی پرنس سمجھتے ہو، اور جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو میں اپنی ہیل سے توڑ پھوڑ کرتی ہوں. آفس کے پہلے دن کیا بعد میں بھی ڈیمو دیکھ لیا ہوگا تم نے. اب کہ وہ بھی تپانے والی مسکراہٹ سے بولی، تمہاری ہیلز کا سارا فساد ہے اگر وہ ہی نہ رہے. وہ سائڈ اسمائل دیتا چمک کر بولا. اس کی سرمئی آنکھوں کا رنگ گہرا ہوا تھا. عریشہ نے دماغ میں کیلکولیشن کی. بیک وقت دونوں کی نظر ہیلز پر پڑی. سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ ہیلز پر جپٹے بدر فاتحانہ مسکراہٹ سے ہاتھ بلند کرتا پیچھے ہٹا. اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتی اس نے پینسل ہیل کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. جہاں ٹک کی آواز آئی وہیں عریشہ کی سانس اٹکی. اس نے غم و غصے سے اسے دیکھا. وہ ڈیٹ بنا پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ رکھے نوابوں کی سٹائل میں کھڑا اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھ رہا تھا. مجھے ابھی کے ابھی اسی طرح کے ہیلز منگوا کر دو. وہ دانت جما کر اسے وارن کرتی بولی. نیلی آنکھوں کے کانچ غصے کی شدت سے سرخ پڑ چکے تھے. وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا. اگر تم ریکویسٹ کرو تو سوچا جا سکتا ہے. عریشہ نے سلگ کر اسے دیکھا. مائی فٹ، میں ایسے بھی واپس جا سکتی ہوں. تم ابھی ٹھیک سے مجھے جانتے نہیں. بیگ اٹھا کر دوسری ہیل کو ٹوکر مار کر وہ ننگے پاؤں باہر نکل گئی. وہ جبڑے بینچے اس کی فرش کو دیکھے گیا. قریب 5 منٹ بعد وہ گاڑی کی چابی پکڑ کر آفس لاک کرتا باہر نکلا. وہ تارکول کی سڑک پر ننگے پاؤں چلتی جا رہی تھی. دفعتاً رکی تھی. اس کے پیر میں کچھ چبھا تھا. اس نے دائیں بائیں نظر گھمائی. فٹ پاتھ پر فکس ہوئے پنچ کی طرح آ کر وہ لب بینچتی بیٹھ گئی. پھر پیر میں بڑا سا خاردار کانٹا گھس گیا تھا جس سے خون کی ننھی بوندیں نکلنے لگی تھی. اس نے ایک جھٹکے سے کانٹا نکالا. اسی وقت وہ اس تک پہنچ گیا. اس کی کشادہ پیشانی پر لاتعداد بل تھے. ابلتے غصے کو ضبط کرتا وہ اس کے قریب آیا. چلو اٹھو، گاڑی میں بیٹھو، تمہیں ڈراپ کر دوں. سارا دن تمہارے پیچھے خوار ہونے کا ٹیکہ نہیں لیا میں نے. وہ دانت پیس کر بولا. میں خود چلی جاؤں گی، تمہارے احسان کی ضرورت نہیں مجھے. انگلی اٹھا کر وہ بھی درشتگی سے بولی. اور یہی بدر کا پارا ہائی ہوا. اس نے جھٹکے سے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا سڑک کے ایک طرف کڑی کار کی طرف جانے لگا. وہ مسلسل اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی. غصے سے اس نے بدر کے بال نوچ لیے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ نیچے اتارو مجھے. بدر نے کار کا دروازہ کھول کر اسے اندر پٹخا. اب وہ جہاں سکندر توڑی تھا جو اس کے لیے ہیل کے ٹکڑے جوڑنے بیٹھ جاتا، اس کے برابر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر اس نے سیٹ بیلٹ باندھی اور تیز سپیڈ پر ڈرائیو کرنے لگا. بہت اکڑ ہے نا تم میں. تمہاری یہ اکڑ نہ نکالی تو میرا نام بھی بدران شاہ نہیں. سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرتا وہ سرد لہجے میں بولا. عریشہ کا تو غصے کے مارے برا حال تھا. اس نواب کے پتر کا تو وہ حال کرے گی کہ ساری زندگی پچھتاتا پھرے گا. پھر نام بدل کر رشید گنج والا رکھ لینا. وہ اس کے کان کے پاس چیخی تھی. سرمئی شام کی ٹھنڈی ہوائیں کھلی کھڑکی سے اندر گر رہی تھی. بیڈ پر ایک ٹانگ موڑ کر بیٹھا بلیک ٹرٹل نیک سویٹر جینز میں وہ لیپ ٹاپ پر جھکا غور سے اسکرین پر ابھرتی ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا. پیشانی پر سیاہ گنہرے بال بکھرے ہوئے تھے. لب سختی سے بھینچتے اس نے اوکے کی بٹن پر کلک کیا. دھڑکتے دل سے وہ کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا. بیپ کی آواز پر ابھری. ساتھ ہی اسکرین پر گرین ٹک ظاہر ہوا جس کے نیچے انگریزی میں لکھا تھا سکسیسفلی ہیکڈ. فرتے مسرت اس نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھ لی. جلدی جلدی وہ سارا ڈیٹا کاپی کرنے لگا. 3 فائلز کرپٹ تھی. باقی 4 فائلز امپورٹنٹ کرنے کے بعد
امپورٹ کرنے کے بعد اس نے اس ویب کو سسٹم سے ہٹا دیا۔ دوسرا لیپ ٹاپ گھسیٹ کر سامنے کرتے اس نے نئی ای میل لگا کر آئی ڈی لاگ ان کی۔ پہلے لیپ ٹاپ میں لگی فلیش ڈرائیو میں ڈیٹا کاپی کر کے اس نے اپنی ای میل اور ڈیٹا کلیئر کر دیا۔ گہری سانس لے کر وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ موبائل اٹھا کر اس نے کیپٹن کا نمبر ڈائل کیا۔ اسی دوران زنیشا کافی کا مگ اسے دے کر شاور لینے چلی گئی۔ مگ سے اڑتی باب کو دیکھتا وہ کال ریسیو ہونے پر بولا، السلام علیکم، میجر ابراہیم اسپیکنگ، آئی ہیو سینٹ یو سم انفارمیشن سر۔ یہ کیا لکھا ہے؟ سپروائز ڈیٹ ایریا اور آرمی شوڈ پریپیئر فار ایوری سچویشن، گوٹ اٹ؟ السلام علیکم، میجر ابراہیم بات کر رہا ہوں، میں نے تمہیں کچھ معلومات بھیجی ہے، اس علاقے کی نگرانی کرواؤ، ہماری فورس کو ہر صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے، سمجھ گئے؟ فون بند کر کے وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر فولڈرز چیک کرتا گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگا۔ وہ شاور لے کر باہر نکلی۔ اس وقت وہ بوٹل گرین گھٹنوں تک جاتی ڈھیلے سے سویٹر جینز میں ملبوس تھی۔ گیلے بال تولیے سے پونچھ کر وہ ساکس پہنتی بلینکٹ لے کر ابراہیم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاتھوں کو لمبی آستینوں میں چھپاتے اس نے ذرا سا اٹھ کر مگ میں جھانکا۔ محض 2 گھونٹ کافی بچی تھی۔ ابراہیم نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ شہد رنگ آنکھوں پر گیلی پلکیں چپک کر اور بھی واضح ہو رہی تھی۔ گلابی لب ہلکے سے جامنی ہو گئے تھے۔ سردی کے باعث کندھوں پر بکھرے شہد رنگ لمبے بالوں سے نظر ہٹا کر وہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں پی لیتی ہوں، باقی کافی ٹھیک ہے؟ کہتے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر مگ تھام لیا۔ ایک گھونٹ میں کافی ختم کر کے اس نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند پل خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد وہ واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران وہ بور ہونے لگی تھی۔ ابراہیم اس نے اس کے کندھے پر انگلی رکھی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں بور ہو رہی ہوں بہت، میں بھی آپ کے ساتھ کام کرواؤں؟ وہ انگڑائی لیتی پیچھے ہوئی۔ ابراہیم نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کے پیچھے رکھا۔ آرام سے دل، ابھی چوٹ لگ جاتی۔ وہ نظریں جھکاتی، سیدھی ہو بیٹھی۔ سوری، اچھا بتائیں میں آپ کی ہیلپ کرواؤں؟ اس کے ساتھ چپکتی وہ جھک کر لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھنے لگی۔ اس کے کندھے سے سویٹر ڈھلک گیا۔ ابراہیم کی نظریں اس کے دودیا کندھے پر ٹھہری۔ گہری سانس لے کر اس نے 2 انگلیوں سے شرٹ ٹھیک کر دی جس پر وہ خفت سے سیدھی ہوئی۔ اوکے، تم یہ ڈیٹا اس فولڈر میں کاپی کرتی جاؤ دھیان سے۔ اس نے لیپ ٹاپ اس کی طرف کر دیا، خود موبائل پر کچھ چیک کرنے لگا۔ وہ سر ہلاتی مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سیدھی ہوئی۔ اسے تو سب بور لگ رہا تھا۔ اس نے ایک سانگ سرچ کر کے پلے کر دیا۔ گانے کے لیرکس پر وہ چونک کر اس کی پشت دیکھنے لگی۔ دنیا ساری چڑھ کے چلیاں تیریاں راہوں تیریاں گلیاں۔ یار مجھ سے سانگ نہیں گائے جاتے، کہاں گیا؟ انجان، آپ لوگ خود ہی پڑھ لیں، میں چھوڑ دیتی ہوں ادھر۔ انجانے میں وہ اس کے جذبات کو ہوا دینے لگی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اس سے محض کچھ آگے بیٹھی تھی۔ اچھا ہے نا سانگ؟ میں نے کل چہرہ موڑ کر کہتے اس کی زبان کو بریک لگا۔ وہ بولتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حلق تر کرتی پیچھے ہوئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ دھیما سا مسکرائی۔ یہ سب اس تعلق کی وجہ سے ہے جو ہمارے درمیان بن چکا ہے، جس کے تقاضوں سے ہم دونوں ہی نظریں چرا رہے ہیں۔ اس کی طرف جھکتے وہ بھاری لہجے میں بولا۔ زنیشا کو یوں لگا جیسے اس کا پورا وجود دل بن کر دھڑک رہا ہو۔ جی، وہ سرخ گالوں پر پلکوں کی جالر گراتی ہلکی آواز میں بولی۔ اس کی گہری نظریں اسے شدید بزل کر رہی تھی۔ 70 حوروں کی سریلی آواز، ایک تیری جی پر قربان۔ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتا وہ بھاری لہجے میں بولا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو شاعری بھی آتی ہے؟ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ مزید جھکا تھا۔ اپنے سامنے جیتی جاگتی غزل کو دیکھ کر دل شاعر ہونے لگا ہے۔ اس کے ادھ کھلے منہ کو دیکھ کر وہ مسکراہٹ دباتا پیچھے ہٹا۔ وہ تو شدید حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اچھا میں اب سونے لگی ہوں، اتنا تک گئی ہوں نا کہ بس صحیح۔ صبح سے کام کر رہی تھی، نیک میں بھی پین ہے، کمر بھی دکھ رہی ہے اور پاؤں کا تو پوچھے ہی مت۔ اف، منہ بنا کر کہتی وہ لیپ ٹاپ اسے تھما کر بلینکٹ سیدھی کرنے لگی۔ او آئی سی، ایسے درد کے لیے ایک اسپیشل تھراپی ہوتی ہے جس سے درد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسکرین فولڈ کرتا عام سے لہجے میں بولا۔ وہ لیٹتی لیٹتی رکی۔ واقعی کون سی تھراپی؟
ہے مجھے بھی بتائیں۔ اس کی سواری نظروں کو دیکھتا وہ ابرو اچکا گیا۔ اس کے قریب آتا وہ ایک دم اس کی گردن پر جھکا، گہری سانس کھینچتا وہ اچانک اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ آنکھیں موندے ساکت بیٹھی تھی، کمرے میں بڑھتی ٹھنڈ محسوس کرتے اس نے سوتے میں خود پر کمفرٹر ٹیک کیا۔ بند آنکھوں میں حرکت ہوئی، کسلمندی سے کروٹ بدل کر اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ چند منٹ وہ یوں ہی لیٹی رہی، پھر آنکھیں کھول دی۔ نیلی آنکھوں کے کانچ دھندلائے سے تھے، اس نے بار بار پلکیں جھپکی، پھر نظر کچھ واضح ہوا۔ اس کی نگاہ عرش پر آ کر ٹھہری جو کنگ سائز بیڈ پر اس سے خاصے فاصلے پر کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ کمفرٹر اس کے کندھوں سے نیچے ڈھلک رہا تھا، جس سے اس کے کسرتی بازو اور چوڑی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ نظریں پھیر گئی، پھر بھرپور انگڑائی لیتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے دو انگلیاں باہم ملا کر آنکھیں مسلی، سر گھٹنوں پر ٹکا کر وہ کل رات کے بارے میں سوچنے لگی جب ارشما اچانک ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے ان کے الگ سونے پر عرش کو بہت ڈانٹا تھا، جس پر ایرا بھی اس آکورڈ سی سچویشن پر بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ عرش نے بغیر ایک لفظ کہے اسے بیڈ پر جگہ دے دی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ اپنی ماما سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ان کا کوئی حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ کل کتنے دن بعد وہ سکون سے سوئی تھی، ورنہ صوفے پر سو کر تو کمر ہی اکڑ جاتی تھی، اور مجال ہے کہ اس بدلحاظ شخص نے ایک بار بھی اسے بیڈ پر سونے کا کہا ہو۔ سر جھٹک کر وہ کمفرٹر ہٹا کر اٹھی، سینے پر ہاتھ باندھتے اس نے جرجری لی، پھر حرارت جسم کمرے کی ٹھنڈ سے کپکپا سا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ واپس کبرڈ تک آئی، اپنی سائیڈ والا ڈور کھول کر اس نے سر اٹھا کر کپڑوں پر نظر ڈالی۔ کون سا پہننا چاہیے؟ خود کلامی کرتی وہ ہینگ کیے کپڑے آگے پیچھے کرنے لگی۔ لائٹ پرپل کیپری شرٹ پر اس کی نگاہ ٹھہری، سادہ مگر خوبصورت سوٹ تھا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔ اور پلیز کامنٹ کیا کریں، آپ لوگ اتنا دیکھتے ہیں نا ویڈیو، تو کامنٹ بھی کر دیا کریں آپ لوگ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ہر بار مجھے کہنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی ایک دو بندے کامنٹ کرتے ہیں، ورنہ سب ناول دیکھ کے بس بھاگ جاتے ہیں، نہ کوئی لائک کرتا ہے، نہ کامنٹ کرتا ہے، نہ چینل کو سبسکرائب کرتا ہے۔ تو پلیز کر دیا کریں یہ سب بھی۔ اللہ حافظ۔